اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری گفتگو الحاد کے رد میں چل رہی ہے۔ مقدماتی بحثیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں۔ یہاں میں ایک شخصیت کا قول نقل کرنے جا رہا ہوں جو آج کل کے دور کی اہمیت کو بھی بیان کرے گا اور ہماری جو یہ گفتگو شروع ہوئی ہے اس گفتگو کی اہمیت کو بھی دوبالا کر دے گا۔ مثلاً برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل، انہوں نے جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی اس دوران میں یہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ایک یونیورسٹی کے اندر جب تقریر کر رہے تھے وہاں پر، اور یہ تاریخی ایک جملہ دہرایا تھا یا بیان کیا تھا کہ آئندہ جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، وہاں اسلحے کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ نظریات اور ذہن کو تسخیر کرنے کی جنگ ہوگی۔ ملاحظہ کریں آپ اس کو کہ مختلف جگہ پہ یہ قول جو ہے وہ نقل ہوا ہے۔ مثلاً یونیورسٹی ہارورڈ کی طرف سے ایک میگزین جو ہے وہ شائع ہوتا ہے، اس کے اندر یہ قول نقل ہوا ہے: "دا امپائر آف دا فیوچر آر دا امپائر آف دا مائنڈ"، کہ جو سلطنت ہوگی مستقبل کے اندر وہ دماغ کی، مائنڈ کی، ذہن کی یعنی نظریات کی سلطنت ہوگی۔ وہاں پر اسلحہ نہیں ہوگا بلکہ ذہنوں کو تسخیر کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ آپ دیکھیں، میک گراس جو کہ مسیحی الہی دان ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا ٹوائلائٹ آف ایتھیزم۔ اس کے اندر یہ عبارت جو ہے وہ نقل کرتا ہے کہ دا امپائر آف دا فیوچر ول بی امپائر آف دا مائنڈ، کہ جو سلطنت ہوگی وہ، یعنی آپ یوں کہیں کہ مستقبل اس کا ہوگا کہ جو دوسروں کے ذہن کو تسخیر کرے گا، اور آج کا یہ زمانہ ہمیں یہی نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں آج کل جو ہے زیادہ علم کی دنیا کے اندر گرما گرمی نظر آ رہی ہے۔ ہر کوئی اپنی آئیڈیالوجیز، اپنے پوائنٹ آف ویوز، اپنے نظریات ان کو دوسری ملتوں کے اوپر جو ہے وہ تھوپ رہے ہیں، ان کے اوپر ان کو رائج کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے نظریوں کا حامی بنا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملت دوسرے نظریات کی حامی ہو جاتی ہے وہ ملت انہی کی غلام ہو کر رہ جاتی ہے۔ آپ آج کل کے دور میں دیکھ لیں، مثلا پاکستان ہی کے اندر دیکھ لیں یا اردو زبان معاشرے کو ہی دیکھ لیں، اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ یہ ویسٹ کے اندر پڑھنے جاتے ہیں، وہاں کی یونیورسٹیوں میں جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ جن نظریات کے قائل ہیں ان نظریات کو پڑھاتے ہیں ان جوانوں کو، ان کے ذہن کے اندر وہ مبانی، وہ نظریات، وہ نتائج ڈال دیتے ہیں، اور یہ جوان کا جو ذہن ہے وہ تسخیر کر لیتے ہیں، اور یہ جوان جب واپس پلٹ کر آتا ہے تو پھر وہ انہی کا سپاہی ہوتا ہے۔ پھر وہ جو اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھول چکا ہوتا ہے، اور انہی کے مطابق یہ انسان چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے آج کل جو ہے ہمارے اس زمانے کے اندر۔ آج کل کے زمانے میں آپ یوں کہہ لیں کہ چند چیزوں سے استفادہ کیا جا رہا ہے نظریات کو تسخیر کرنے کے لیے۔ نظریات کو تسخیر کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف میدانوں کے اندر، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے اندر ہو، چاہے وہ ہیومن سائنسز کے اندر ہو، چاہے وہ نیچرل سائنسز کے اندر ہو، جیسا بھی صورتحال ہو ان میدانوں کے اندر جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اب جیسے جیسے یہ علوم ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ملحدین ان ترقی سے استفادہ کر رہے ہیں اپنے لیے۔ مثلاً آپ دیکھیں سائنس کے اندر جو نئی ایجادات ہوتی ہیں وہ ان ایجادات کو لے کر فوراً یہ نتیجہ لینا شروع کر دیتے ہیں
کہ بس دیکھا دین ٹھیک نہیں ہے، بس دیکھا خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس دور کا اگر میں خلاصہ کرنا چاہوں، یہ جو ملحدین استفادہ کر رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو تسخیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ دو خصوصیات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ سائنس کو اپلائیڈ کر کے ان کو عمل میں لے کر جو ہے اس سے برا استفادہ کر رہے ہیں، سوء استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی فزکس پڑھ رہا ہے، اگر کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے، اگر کوئی جو ہے وہ کوگنیٹو سائنسز پڑھ رہا ہے، ان کے اندر مختلف نظریات ڈسکس ہوتے ہیں، اور وہ چونکہ ربط رکھتے ہیں انسان کی معرفت کے ساتھ، انسان کی دوسری جو پہلو پائے جاتے ہیں زندگی کے اندر، ان کے ساتھ ان کا ایک رابطہ موجود ہے۔ ان رابطوں کی وجہ سے پھر یہ جو سائنس کے نظریات ہیں ان کو ریلیٹ کرتے ہیں دوسری پہلو کے ساتھ، اور پھر ایک نتیجہ لے لیتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جب ہماری بحث آگے بڑھے گی اور کس طریقے سے یہ مختلف نظریات سے خدا کا، دین کا، شریعت کا انکار کرتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوتا رہے گا۔ بس ایک تو یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہ سائنس کو جو ہے وہ اپلائیڈ بہت زیادہ کیا انہوں نے، اور اس کا فائدہ بھی ہے، ہونا بھی چاہیے اس طریقے سے، لیکن اس سے سوء استفادہ، غلط استفادہ جو ہے وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ بعد میں اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو ایک اہم مطلب ہے آج کل کے زمانے میں، یہ جو ماڈرن ایتھیزم کے اندر یا جدید الحاد کے جو بانی ہیں اور اس کے ذریعے یہ دین کی نفی کر رہے ہیں، ان میں جو دوسرا ایک اہم نقطہ پایا جاتا ہے، خصوصیت پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اور انہوں نے سائنس کو آئیڈیالوجی بنا لیا ہے۔ اگرچہ کہ آئیڈیالوجیز کے مخالف ہیں، آئیڈیالوجی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی سوچ کو روک دیتی ہے، یہ انسان کو یقیناً اسی جو ہے وہ زمانے میں لے جاتی ہے۔ آئیڈیالوجیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سائنس کو انہوں نے آئیڈیالوجی بنا لیا ہے، یعنی اپنا مذہب بنا لیا ہے، ایک مذہب کے طور پر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یہ ملحدین دینداروں کے خلاف۔ چونکہ دین کی نفی کرنی ہے اس سائنس کے ذریعے، اور اس سائنس کی جو تھیوریز ہیں اس کے ذریعے وہ پھر بڑی شدت کے ساتھ جو ہے تعصب دکھاتے ہوئے یہ دین کی پھر نفی کرتے ہیں۔ اگر اس سائنسی نظریے کے اوپر کوئی اعتراض کر دیا جائے، حتیٰ سائنسی ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کیا جائے، تو وہ ایک دم سے جو ان کے اندر ایک تعصب والی ویوز آنا شروع ہوتی ہیں، پھر ایک رد عمل اور ریاکشن آتا ہے، وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اور یہی ریاکشن اگر دیندار دکھائے تو وہ برا ہے، لیکن اگر ایک سائنسدان دکھائے تو اس کو جو ہے وہ برا شمار جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ تو بس ہماری اس گفتگو کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ میرے جوان جو ہیں متوجہ ہوں اس طرف، یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ نظریات کا زمانہ ہے۔ یہاں پر وہ انسان جو ہے وہ آگے بڑھے گا، وہ ملت جو ہے دوسری ملتوں پر فوقیت اور برتری حاصل کرے گی کہ جو نظریات کے میدان میں پختہ، قوی، مستقل ہوگی۔ اگر نظریات میں پیچھے رہ گئے، دوسروں کے تابع ہو گئے، اپنا جو استقلالی ایک نظریہ ہے، مستقل رہنے کا جو ایک نظریہ ہے، اس سے پیچھے رہ گئے، خود نظریے جو ہیں وہ نہ بنائے، اپنے پوائنٹ آف ویو چھوڑ دیے، تو پھر ہار جو ہے اس کے مقدر میں ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں آج مسلمان کیوں پستی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، چونکہ اپنی اصل کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور چونکہ یہ ملحدین جو ہیں وہ نظریاتی جنگ کر رہے ہیں دین کے خلاف، تو یہاں پر اب ہمارے جوان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دو کام کرے۔ ایک کام دین کے اندر صحیح طریقے سے سوجھ بوجھ حاصل کرے، اور دوسری طرف سے سائنس کو اچھے طریقے سے پڑھے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے دین کا دفاع بھی کر سکے اور ایسے نظریات کو تولید کرے، نکالے کہ جو امتوں کو سعادت مند بنا دیں، امتوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں، کہ انشاءاللہ بعض چیزوں کی تفصیل بعد والے درسوں میں آئے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔